الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا موضوع رہے گا رمضان المبارک اور آخری عشرہ، کیونکہ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج رمضان کی 21ویں تاریخ ہے اور آج کی جو رات ہوگی وہ 22ویں رات ہوگی، یعنی 21 رمضان اور 22ویں رات ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں جو 5 مبارک راتیں ہیں، طاق راتیں، جن میں سے ایک شب قدر ہے، وہ ایک رات گزر چکی ہے، کل پھر ایک رات ہوگی، پھر ایک دن کے بعد ہوگی، اس طریقے سے 5 راتیں شب قدر کی ہیں۔ آج رمضان کے آخری عشرہ سے متعلق بعض معلومات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات میں بتا دوں، الحمدللہ میں بدھوار کو وہ بھور سے جالیات کے ساتھ عمرہ کی گاڑی کے ساتھ میں حرم شریف گیا اور وہاں پر عصر کی نماز پڑھی، حرم شریف میں مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی اور تراویح بھی مکمل پڑھی۔ جو تراویح وہاں سکون سے پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، لگتا ہے کہ وہ تہجد کی اصل نماز ہے۔ اپنے یہاں اسپیڈ میں پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اسپیڈ میں، اور پھر نماز بھی پڑھی جاتی ہے اسپیڈ میں۔ وہاں سکون سے نماز بھی، تلاوت بھی، قیام اللیل کا جو سکون ہے وہ وہاں نظر آتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک امام نے پہلے 6 رکعت نماز پڑھائی تراویح کی، پھر اس کے بعد دوسرے امام آتے، انہوں نے 4 رکعت تراویح کی پڑھائی اور پھر 3 رکعت وتر کی۔ اس طریقے سے 10 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی انہوں نے۔ پہلے جیسے کہا جاتا تھا کہ 20 رکعت سنت ہے، اس لیے کہ حرم شریف میں 20 رکعت پڑھائی جاتی، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ کو، قیام اللیل زیادہ کریں یا کم کریں اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تعداد متعین کرتا ہے تو تعداد متعین کرنے کے لیے ضروری ہے وہی تعداد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت نماز پڑھی ہے ہمیشہ عام طور سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے۔ جیسے ابھی حرم میں عمل ہو رہا ہے، وہ بھی حدیث پر عمل ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ترمذی میں ہے 457 نمبر کی، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو 13 رکعت ہے، بعض علماء کہتے ہیں تہجد اور وتر ملا کر کے 13 رکعت، تو 13 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو آج حرم شریف میں جو عمل ہو رہا ہے وہ سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک سیاسی فیصلے کے تحت 20 رکعت پڑھائی جاتی تھی۔ بہرکیف اگر کوئی کم بھی پڑھتا ہے یا زیادہ پڑھتا ہے حرج نہیں ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ 20 سنت ہے، وہ کہنا غلط ہے۔ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ 20 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی کہے کہ 20 رکعت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ تعداد کے اعتبار سے 11 رکعت ہے، اور اگر کم بیش کبھی پڑھ لیتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ متعین طور پر 20 پڑھنا یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، یا سنت کا نام دینا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا سیدنا عمر کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔ تو آج کا جیسے موضوع آپ کو بتایا کہ آج کا موضوع رہے گا آخری عشرہ، اور آخری عشرے سے متعلق چند احکام و مسائل۔ آخری عشرہ سے متعلق اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں کیا چیز اہم ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دینے کے لیے کہا ہے، آخری عشرہ میں وہ کیا چیز ہے جس کو فوکس کیا جانا چاہیے، جس کو نظر میں رکھنا چاہیے، جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، وہ کیا چیز ہے آخری عشرہ میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے اچھے اور بہترین انداز میں ہمیں مخاطب کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا، تم کو کیا معلوم، چونکایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہی آخری عشرے میں ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتا ہے۔ آخری عشرہ میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، اسی لیے آخری عشرہ کافی اہم ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں کافی محنت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور کوئی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 راتوں کے برابر ہے، 1000 راتوں کے برابر ہے۔ یہاں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسے شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے،
وہ آدمی ذہ نصیب ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے سعودی عرب میں کسی کو پھانسی کا اعلان ہوتا ہے، ایک آدمی مجرم ہوتا ہے اور اس کو پھانسی کا اعلان ہوتا ہے اس کے لیے کہ فلاں آدمی کو پھانسی دی جائے گی اس کے جرم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس آدمی کے لیے ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے، اس آدمی کو مقتل میں لایا جاتا ہے، جلاد آتا ہے، مجرم آتا ہے، پھانسی دینے کے لیے یا اس کو قتل کرنے کے لیے ساری تیاری کر لی جاتی ہے۔ قتل کرنے سے تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو معاف کر دیا جا رہا ہے۔ کتنی خوشی ہوگی اس کو، جس کی زندگی فنا ہونے والی تھی، ختم ہونے والی تھی، ایک آن میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی، لیکن ذمہ دار آ کر کے جو مسئول ہے، حاکم ہے، وہ بیان کرتا ہے، یا اگر کیا کہتے ہیں معاف کرنے والا معاملہ ہو، جو مقتول کے ورثہ ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دے رہا ہوں، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے آپ یاد کیجئے مکہ کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ داخل ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مکہ میں جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی، صحابہ کرام پر جو ہے مظالم ڈھائے، وہ سارے مجرمین وہاں موجود تھے۔ آج ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آج بدلہ لیا جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے الٹ کیا۔ جو تصور تھا ان کا اس کے الٹ کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں، کوئی زجر و توبیخ نہیں ہے۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب لوگ جاؤ، تم سب آزاد ہو، معاف کر دیے جاتے ہو۔ کتنی خوشی رہی ہوگی، جیسے لگ رہا ہوگا، کتنے سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہماری گردن پہ تلوار لٹک رہی ہے، آج مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جب اعلان ہوا کہ سب لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی، بہت ساری خوشی ہوگی۔ لیکن دیکھیں ہمارے جو مسلمان کے دشمن ہیں، شیعہ ہیں، وہ فتح مکہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ ڈر کر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور انجینئر مرزا بھی جو پاکستان کا، وہ بھی اسی میں سے ہے، دراصل وہ بھی اندرونی طور پر شیعہ ہی ہے۔ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے اس کے اندر شیعت والی ہے، شیعہ کو پروموٹ کر رہا ہے، شیعہ کو فروغ دے رہا ہے، 2 وقت کی نمازیں جو ہے جمع کر کے پڑھتا ہے بغیر عذر کے۔ یہ شیعہ کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ باندھتا بھی ہے، نماز میں ہاتھ چھوڑتا بھی ہے۔ ہاتھ چھوڑنا یہ شیعہ کی خصوصیت ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر بدزنی کرنا، زبان درازی کرنا، یہ شیعہ کا کام ہے۔ یہی کام انجینئر مرزا بھی کرتا ہے، اور اس معاملے میں بھی وہی کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ڈر کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ اعلان کیا تھا کہ آج جو اسلام نہیں لائے گا قتل کر دیا جائے گا؟ یہ اعلان کیا نہیں کیا تھا ایسا اعلان۔ آپ نے تو کہا سارے لوگوں کو میں معاف کر دے رہا ہوں۔ اس معافی کی بنیاد پر یہ جو حسن سلوک کا معاملہ دیکھا، شفقت کا معاملہ دیکھا، رحمت کا معاملہ دیکھا، ظلم کے بدلے میں معافی کا معاملہ دیکھا، اس سے متاثر ہو کر کے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایک تو پہلے سے سمجھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی اچھی ہے، آپ کے ساتھی ایسے ہیں، اسلامی تعلیمات اتنی اچھی ہیں، ساری چیزیں وہ پہلے سے جان رہے تھے۔ لیکن جب مکہ کے موقع پر بدلہ لینے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرموں کو معاف کر دیا، تو ان کو جو ہے حیرانی ہوئی کہ جب اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا دین ہے، تو اس دین کو قبول کرنا چاہیے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سچائی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی شفقت اور آپ کے رحیمانہ کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ ڈر کر اسلام نہیں قبول کیا گیا تھا، اور آپ نے جو ہے ایسا اعلان بھی نہیں کیا۔ اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں، ایسا فلسفہ کہ کسی کو ڈرا کر، دھمکا کر، زور زبردستی مسلمان بنائے، ایسا ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اعلان کیا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ سوچ سکتے ہیں آپ نے زبردستی مسلمان بنوایا، آپ نے ڈرا کر کے مسلمان بنوایا؟ ایسی کوئی شہادت نہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو بہرکیف میں مثال دے رہا تھا کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر ہے، جو اس رات کو پا لیتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں بخش دیا جائے، قیامت کے دن ہو، قیامت کا دن ہو اور حشر کا میدان ہو، اور اعلان کیا جائے کہ فلاں آدمی بخش دیا جا رہا ہے، فلاں آدمی کو بخش دیا جا رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ تو وہی بخشش کا دن، ایک تو پورا رمضان بخشش کا ہے، اور اس پورے رمضان میں آخری عشرہ، اور آخری عشرے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ بخشش کی رات ہے۔
1000 مہینوں سے زیادہ بہتر وہ رات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہم معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ میں آپ کافی محنت کرتے، بہت زیادہ اجتہاد کرتے، اور جتنا رمضان کے دیگر ایام اور دیگر راتوں میں عبادت نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے۔ اس تعلق سے 3 حدیثیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تینوں حدیثیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ ان تینوں حدیثوں کو سنیں اور اس کے حساب سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک پہلی حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے 1175 نمبر کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں جتنی محنت کرتے اتنی محنت کسی اور دن میں یا اس کے علاوہ دنوں میں نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ محنت کس میں کرتے؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ جس عشرے میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں، جس سے گزر رہے ہیں، اس عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی سیدہ عائشہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور کیا فرماتے؟ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان کا آخری عشرہ کافی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اس عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا کیا ہے؟ کیا تلاش کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اسے پانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایک دوسری حدیث تھی۔ اور ایک تیسری حدیث ہے، اس دوسری حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور ایک تیسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، بخاری کی حدیث ہے 2017 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، پہلے صرف رمضان کے آخری عشرے میں تھا، اس حدیث میں ہے رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے کہاں پر؟ طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جن 3 حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری عشرہ کی طرف توجہ دلائی ہے، اور توجہ دلانے کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، یہ توجہ دلائی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے؟ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طاق راتوں میں عبادت نہیں کی ہے، آپ کا عمل یہ تھا کہ آخری عشرہ مکمل عبادت کرتے تھے پورے دن میں، یعنی 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28۔ ایسا نہیں ہے کہ طاق راتوں ہی میں عبادت کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا تصور ہے؟ ہمارے یہاں تصور ہے کہ صرف طاق راتوں میں جگو۔ بعض لوگوں نے تو صرف 27 کو خاص کر لیا ہے، بعض نے 25 کو خاص کر لیا ہے۔ شب قدر کس رات ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، لیکن اس میں نچوڑ اور خلاصہ اور سب سے راجح قول یہی ہے جو ابھی آخری حدیث بیان کیا ہوں، تیسری حدیث بیان کیا ہوں، کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ کبھی 21 میں ہو سکتی، کسی سال 23 میں بھی ہو سکتی، کسی سال 25 میں ہو سکتی، کسی کو معلوم نہیں ہے، اور وہ فکس نہیں ہے۔ شب قدر فکس نہیں، نہ تو 27 میں فکس ہے، نہ 29 میں فکس ہے، نہ 21 میں فکس ہے، نہ 23 میں فکس ہے۔ وہ رات فکس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، لیکن اس شب قدر کو پانے کے لیے ہمیں نبوی نسخہ اپنانا پڑے گا۔ نبی کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو پانے کے لیے پورے عشرے میں اجتہاد کرتے، جیسا کہ پہلے نمبر پہ میں نے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی 1175 نمبر کی، سیدہ عائشہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا محنت کرتے جتنا دیگر ایام میں نہیں کرتے۔ تو آپ نے محنت کہاں کیا؟ طاق راتوں میں نہیں، پورے آخری عشرہ میں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ کو جو ہے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، رمضان میں اعتکاف کرتے، اور اعتکاف کا مقصد آپ کا کیا تھا؟ شب قدر پانا۔ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا،
پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کے درمیان عشرہ میں اعتکاف کیا، کس لیے؟ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا اور صحابہ کو بھی اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ اس اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ شب قدر کو تلاش کرنا۔ اسی شب قدر کی تلاش میں آپ نے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا تھا، اور اسی شب قدر کو پانے کے لیے دوسرے عشرہ میں آپ نے محنت کی تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ تیسرا عشرہ میں شب قدر ہے، تب آپ نے تیسرے عشرے کو اعتکاف کے لیے منتخب کیا، اور عمر بھر زندگی بھر آپ تیسرا عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے اعتکاف شب قدر پانے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آخری عشرہ پورے عشرے میں محنت کیا کرتے تھے، اور اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے آخری عشرہ جو ہے اعتکاف کیا ہے، مکمل اعتکاف کی آخری عشرہ۔ اور جو آدمی مکمل اعتکاف کرے گا، سارا دن اعتکاف کرے گا، یا اگر اعتکاف نہیں بھی کرے، بغیر اعتکاف کے آخری عشرہ میں مکمل راتوں میں وہ محنت کرتا ہے، ساری راتوں میں، تو یقیناً وہ شب قدر کو پالے گا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے ہمیں رسول کی سنت کے مطابق اور آپ کے عمل کے مطابق اگر شب قدر کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہم شب قدر پالیں گے۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خلجان رہتا ہے کہ انڈیا والے کس حساب سے شب قدر منائیں، پاکستان والے کس حساب سے منائیں، پھر سعودی والے کس حساب سے شب قدر منائیں، کیونکہ ایک دن کا ڈیفرنس ہو رہا ہے، یہاں پہ شب قدر الگ ہے، وہاں پہ شب قدر الگ ہے۔ اس جھنجھٹ سے، اس کنفیوژن سے آپ نکلنے کے لیے کیا کریں؟ آپ پورے آخری عشرہ میں کوشش کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ اگر اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا، اور ویسے جو ہے ویسے بھی اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے شب قدر کو لا سکتا ہے، جب چاہے، جس وقت کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ شب قدر کو لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ اگر انڈیا والے اپنے حساب سے شب قدر میں اجتہاد کرتے ہیں، سعودی عرب والے اپنے حساب سے شب قدر میں محنت کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہ چیز مہیا فرما سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، آخری پہر میں نزول فرماتا ہے، اب وہ کس ملک کے حساب سے ہے؟ سعودی عرب کے حساب سے، انڈیا کے، وہ وقت تو تھوڑا سا ہوگا نا، آخری پہر رات کا تھوڑا سا ہوگا، کس حساب سے، کس ملک کے حساب سے؟ سعودی عرب کے حساب سے، انڈیا کے حساب سے۔ دنیا میں جو ہے وقت مختلف ہے۔ اگر دکھائیں اور عقل لگانے والا کوئی لگائے تو کہے گا تو سارے دن ساری رات تو اللہ تعالیٰ تو نزول ہی کر رہا ہے، کیونکہ اگر دنیا میں سارے اوقات کے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ آئے تو ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ نزول ہی کر رہا ہے۔ ہمیں یہ عقل نہیں لگانی ہے، بلکہ حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس کے مطابق ہم حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ملک میں جو رات کا آخری پہر ہوگا، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اس وقت ہم بندگی کریں گے، رب کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز بعید نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مکمل طور پر محنت کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ ایک حدیث آئی ہے جو بخاری کی حدیث ہے 2024 نمبر کی۔ اس حدیث میں آپ کے اس عمل کو واضح کیا گیا ہے کہ اس عشرے میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں، یہ حدیث بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ میں داخل ہوتے، دیکھیں کہیں بھی رسول کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ طاق راتوں میں محنت کرتے، رسول کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ آخری عشرہ میں محنت کرتے۔ آخری عشرہ کا مطلب مکمل ایام ہوتے ہیں، 21 سے لے کر 29 30 تک مکمل ایام، تو پورے عشرے میں آپ محنت کرتے۔ اس حدیث میں بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں داخل ہوتے، شد میزرہ، آپ اپنے کمر کو کس لیتے۔ میزر کہتے ہیں نیچے والا تہبند جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، وہ باندھ لینے کو۔ اس سے اشارہ اور کنایا ہے کہ بستر لپیٹ دیں، بیوی کے پاس نہ جائیں، جاگنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک مفہوم یہ بیان، دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبادت پر زیادہ محنت کرنا۔ کمر کس لینے کا مطلب عبادت پر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنا۔ عام دنوں میں جو محنت کر رہے تھے، اب کمر کس لیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ کہ اب اس سے بھی زیادہ، اس سے کہیں زیادہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے، یعنی آپ عبادت کے لیے پورے طور پر جاگتے اور عبادت پر کافی محنت کیا کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات جگتے۔
رات جگنے کا مطلب ہے عبادت کے لیے جگنا، بغیر جگے تو ہو نہیں سکتا، سوئے سوئے عبادت تو ہو نہیں سکتی، رات جگنا پڑے گا۔ اور رات جگنا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ ہمارے یہاں رات جگتے ہیں شب قدر میں، لیکن ہلہ گلہ کرنے کے لیے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کہیں پر بڑی دیگ چڑھی ہوئی بریانی کی پلاننگ ہے کہ آج جو ہے شب قدر ہے تو ہم لوگ جاگیں گے اور کھانا کھائیں گے بہترین، اس کام کے لیے جگتے ہیں ساری رات۔ بہت سارے لوگ جگتے ہیں شب قدر میں، لیکن جگتے کس لیے ہیں؟ فضول دنیاوی کام کے لیے۔ کہیں پر جلسے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، ساری رات تقریر ہو رہی ہے، کہیں پر نعت خوانی ہو رہی ہے، کہیں پر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، کہیں پر ٹی وی اینکر جو ہے آ کر کے وہ سوال و جواب کر رہی، پوچھ رہی، بہت ساری جگہ پر آج اس وقت جو ہے شب قدر کی راتوں میں 3-3 4-4 گھنٹے کے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب رات کو ضائع کرنا ہے، شب قدر کی غنیمت والی رات کو، انتہائی اہم رات کو ضائع کرنا ہے، انفرادی طور پر عبادت کرنی ہے، انفرادی طور پر وہ دیگیں اور پکوان یہ سب نہیں چڑھانا، فضول کام نہیں کرنا۔ اسی لیے ایک حدیث سے ہمیں نصیحت لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کے روزہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث سے نصیحت لیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو قیام کرتے ہیں، اسے رات جگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ یہ رات جگتے ہیں، جاگنے سے نہیں ہوگا، عبادت کرنے سے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات جگ رہے ہیں، احیا لیلہ، رات جگ رہے ہیں کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والے کو جگا رہے ہیں کس لیے؟ کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مٹن بریانی کھانا، نہیں، تم بھی عبادت کرو۔ عبادت کرنے کے لیے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کے لیے جگاتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ آخری عشرہ میں داخل ہوتے تو آپ مکمل طور پر کمر کس لیتے اور عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، مکمل عبادت کرتے، اور خود بھی عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت کرتے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا آخری عشرہ جو گزارا ہے، ہمیں اس طرح سے گزارنا چاہیے۔ صرف طاق راتوں میں یا طاق راتوں میں سے بھی کسی ایک رات 27 یا 29 یا 25 رات کو جگ جانا، تھوڑی دیر جگنا، یہ جو ہے شب قدر پانے کی محنت نہیں ہے۔ شب قدر پانے کی محنت یہ ہے کہ پورے عشرے میں محنت کیا جائے، پورے عشرے میں عبادت کی جائے، پورے عشرے میں کوشش کی جائے۔ جو کوشش کرے گا یقیناً وہ شب قدر کو پا لے گا، اور جو آدمی شب قدر کو پا لیتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے کثرت کے طور پہ بیان کیا، یہ 1000 سے بھی کہیں زیادہ یہ رات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس پیرائے میں بیان کیا، اس کا مطلب یہ رات بہت اہم ہے۔ جیسے کہتے ہیں 1000 رات پہ بھاری کا مطلب صرف 1000 کوانٹیٹی میں نہیں، یعنی یہ ہزاروں سے بہتر ہے، بہت عظیم اور اہم رات ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بخشش کی رات ہے، جو اس رات عبادت اور بندگی کرے تو اس کے گناہ پورے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول اگر ہم شب قدر کو پائیں تو ہم کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو میں نے بتایا معافی کی رات ہے، کسی کو معاف کر دیا جائے۔ دنیا میں کسی کو معاف کر دیا جاتا ہے، کسی پر کیس مقدمہ ہو جائے، آج بری کر دیا عدالت سے، فلاں آدمی بری ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، پورے گھر والوں سے گلے ملتا ہے خوشی کے ساتھ، اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آتا ہے کہ آج میں بری ہو گیا، جیل سے بری ہو گیا، الزام سے بری ہو گیا، جو کیس تھا وہ کیس جو ہے کینسل کر دیا گیا۔ جس آدمی کو معاف کر دیا جائے، ایک مجرم کو معاف کر دیا، ہمیں اگر اللہ معاف کر دے کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن معافی کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا، بندگی کرنی پڑے گی، تب جا کر ہمیں معافی ملے گی۔ ورنہ وہی ہوگا کہ ہم روزہ رکھتے رہیں گے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں،
اور رات جاگتے رہیں گے لیکن جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو لیلۃ القدر کی جو ہے بڑی اہمیت ہے، اور وہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے جس عشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اس عشرہ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور گزارنا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں پورے ایام میں اور پوری راتوں میں محنت کیا کرتے تھے، تو ہم بھی کیا طریقہ بنائیں گے کہ ہم پورے عشرے میں محنت کریں گے، خاص نہیں کریں گے کہ صرف ایک رات میں یا طاق رات میں محنت کریں، جفت اور طاق دونوں راتوں کو ملا کر آخری عشرے میں مکمل محنت کریں گے۔ اچھا، یہاں پر بعض مسائل میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے عورتوں کے دو مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عورتوں کے درمیان دو چیزوں میں کافی باتیں جو ہے گرم ہیں آج کل، خاص طور سے ان دنوں میں آخری عشرے کے تعلق سے۔ ایک بات یہ ہے کہ کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ ایک یہ، جب عورتوں کو بتایا جاتا، ہمارے پاس اتنے سوالات آتے ہیں اعتکاف کے تعلق سے، جب انہیں عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی ہے، تو اب طرح طرح کے عذر پیش کرتی ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مسجد نہیں جا سکتی ہوں، اس حالت میں گھر میں اعتکاف کر سکتی کہ نہیں۔ کوئی کہتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی پکانے والا نہیں، کوئی سحری بنانے والا نہیں، کوئی افطار بنانے والا نہیں، اس صورت میں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ کوئی کہتی ہے ہمارے یہاں عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام نہیں ہے، اس صورت میں کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ کوئی کہتی ہے ہمارے محلے میں مسجد ہی نہیں ہے، اس صورت میں کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ یعنی طرح طرح کے عذر پیش کر رہی ہیں۔ ان سارے عذر کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ گھر میں کسی صورت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، مسجد ہی میں اعتکاف کیا جائے گا۔ کوئی بھی عذر آپ کے پاس ہو، آپ تنہا ہیں، گھر میں محرم نہیں ہے، پکانے والا نہیں ہے، یا بوڑھی ہو گئی ہیں، یا مسجد میں انتظام نہیں، کسی بھی صورت میں نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ احناف میں گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کیوں اجازت دی جاتی ہے؟ کہ وہ مسجد سے منع کر رکھے ہیں پہلے سے۔ جب مسجد سے منع کر رکھے ہیں تو کیا کریں گے بیچارے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے گھر میں کرو، کیونکہ مسجد پر تو پابندی لگا رکھی ہے کہ مسجد عورت نہیں جا سکتی۔ حالانکہ عورت مسجد جا سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی، 5 وقتہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں، تراویح پڑھ سکتی ہیں، جمعہ پڑھ سکتی ہیں، عید کی نمازیں مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن غلط فتویٰ دیا گیا، غلط فتویٰ کی بنیاد پر غلط طریقے سے پھر جو اعتکاف کرایا جاتا ہے۔ تو اعتکاف اگر ہوگا، کیا جائے، عورت بھی کرے گی تو کہاں کرے گی؟ مسجد ہی میں کرے گی، اور کوئی بھی عذر اس سلسلے میں نہیں چلے گا۔ اچھا، وہ عورتیں جو پریشان ہے کہ ہم تو مسجد میں نہیں کر سکتے، ہماری استطاعت نہیں ہے، یا مسجد میں انتظام نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ مقصد بتایا آپ کو، کیوں کرتے تھے؟ کیا چیز پانے کے لیے؟ لیلۃ القدر پانے کے لیے۔ ابھی میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتایا تھا، وہ حدیث جو ہے کیا کہتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے 1167 نمبر کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر پانے کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر پانے کے لیے پھر درمیانی عشرے میں جو ہے اعتکاف کیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ ان میں جو ہے شب قدر نہیں، آخری عشرے میں شب قدر ہے، تو آپ نے اعتکاف آخری عشرے میں کیا۔ کیوں کیا اعتکاف؟ شب قدر پانے کے لیے۔ اچھا، جو عورت یا مرد اعتکاف نہ کر سکے، کیا وہ اعتکاف لیلۃ القدر نہیں پا سکتے ہیں؟ پا سکتے ہیں۔ تو ایک عورت جن کو تمنا ہے کہ ہم جو ہے اعتکاف کریں لیکن عذر ہے وہ مسجد میں نہیں کر سکتی ہیں، میں انہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر ہی میں رہیں، اور اگر بہت زیادہ شوق ہے عبادت کرنے کا تو بہت عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عبادت کی آخری عشرے میں، پورے عشرے میں اپنے گھر میں بندگی کریں، انشاءاللہ یقیناً آپ جو شب قدر پالیں گے، اور اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل شب قدر پانا ہے، اور شب قدر آپ اگر محنت کرتے آخری عشرے میں، پورے عشرے میں محنت کرتے ہیں تو یقیناً آپ شب قدر پالیں گے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے عورت جس میں بہت بے چین اور پریشان ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے حیض کا، کہ جو ہے عورت جو ہے سوال کر رہی ہیں بار بار کہ حیض کی حالت میں مسجد جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں چونکہ کبھی کبھار مسجد جاتی ہیں، اور وہ بھی جو ہے سال میں ایک مرتبہ، 1 مہینے کے لیے مسجد جانے کا موقع ملتا ہے۔ اب اس بیچ میں عورتوں کو اگر پیریڈ آ جائے تو پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تھوڑے دن کے لیے ہمیں اجازت ملی ہے، اس میں بھی پابندی آ گئی ہے، تو اس میں بھی پریشان ہوتی ہے کہ جا سکتے ہیں کہ نہیں مسجد میں، تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، جہاں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے
اس جگہ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، سیڑھی پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، وضو خانے پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، ایسے تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آخری عشرہ آپ کہیں بھی گزارتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا. عورتوں کی نماز افضل اس کے گھر میں ہے. اگر پیریڈ آ گئے ہیں تو ان دنوں میں آپ گھر میں رہیں، جب پیریڈ ختم ہو جائے تو مسجد جائیں، اور اگر مسجد نہیں جا پا رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. عورتوں کی افضل نماز اس کی گھر میں ہے، تو افضل چیز کو چھوڑ کے غیر افضل کے لیے پریشان کیوں ہو عورت؟ آپ گھر میں عبادت کریں، گھر ہی میں رہیں. ہاں اگر موقع مل جاتا ہے پاکی کی حالت میں ہے تو بلا شبہ آپ جائیں، اور اگر آپ لوگوں کے لیے انتظام ہے تو مسجد میں عبادت کریں، اور اگر انتظام نہیں ہے تو گھر میں کریں، یا عذر کے دنوں میں ہیں، پیریڈ کے دنوں میں ہیں تو گھر میں عبادت کریں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے آخری عشرہ کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اور لیلۃ القدر پانے کی کوشش کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ حیض کی حالت میں اگر عورت ہو تو نماز اور روزہ کے علاوہ ساری عبادت کا کام وہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے ان مسئلے میں عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ دو مسائل جو تھے عورتوں کے تعلق سے اس وقت کافی زیادہ آ رہے ہیں میرے پاس. اچھا، یہاں پر خلیجی ممالک سے متعلق دو چند مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ عید کے موقع سے گھر جاتے ہیں، سعودی عرب سے انڈیا پاکستان جاتے ہیں. یہاں ایک روزہ بڑھا ہوا ہے، وہاں ایک روزہ جو ہے کم ہو جاتا ہے. تو یہاں سے جو لوگ سفر کر کے انڈیا پاکستان جاتے ہیں، جیسے کہ 2-3 دن پہلے ایک بھائی نے سوال کیا کہ سعودی عرب سے ایک آدمی انڈیا آیا ہے میرا دوست، اس کا ایک روزہ آگے چل رہا ہے، وہ اعتکاف کس حساب سے کرے گا؟ پھر اس کا 31واں روزہ ہو جائے گا تو کیا وہ 31واں روزہ رکھے گا، جبکہ مہینہ تو 31 کا ہوتا نہیں ہے؟ ان سارے مسئلوں کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دنوں میں کوئی کہیں بھی سفر کرتا ہے، سفر کر کے جہاں جا رہا ہے اس کے حساب سے اب وہ افطار کرے گا، سحور کرے گا، روزہ رکھے گا، اور جو ہے شب قدر منائے گا، عید منائے گا، اعتکاف کرے گا. یعنی جہاں پر جا رہا ہے سفر کر کے، رمضان کا مہینہ اگر ہے تو اب جہاں پر ہے اس حساب سے وہ عمل کرے گا، لہٰذا اعتکاف بھی اسی حساب سے کرے گا. 31واں روزہ ہو جائے تو 31واں روزہ رکھے گا، کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ پا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دنوں میں ہے، رمضان کے دنوں کا اعتبار کر کے وہ 31واں روزہ رکھے گا. اگر اس نے سفر میں روزہ توڑ دیا تھا تو روزہ توڑنے کی وجہ سے اسے روزہ کی قضا کرنی پڑے گی، چاہے وہ روزہ 31واں ہی کیوں نہ ہو، اسے روزہ قضا کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، جہاں پہ سفر کر کے جا رہا ہے اس کا اعتبار کر کے وہ روزہ رکھے گا، اسی کا اعتبار کر کے سحری بھی کھائے گا، اسی کا اعتبار کر کے جو ہے سارے کچھ جو ہے اعمال انجام دے گا. ایک مسئلہ یہ تھا. دوسرا مسئلہ اس میں ایک یہ ہے کہ بعض لوگ ایک شہر میں سحری کھائے اور دوسرے شہر میں جاتے ہیں، وہاں کا وقت ڈیفرنس ہوتا ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سحری تو اپنے شہر کے حساب سے کھائی ہے، اور پھر ہم جو افطار کس حساب سے کھائیں گے، افطار کس حساب سے کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ٹائم آدمی افطار کے وقت میں جس جگہ پر موجود ہو اس جگہ کے حساب سے افطار کرے گا. ایک آدمی مثلا جو ہے سعودی عرب کے حساب سے اگر سحری کیا ہے اور انڈیا پہنچ رہا ہے وہ، تو انڈیا کے حساب سے پھر افطار کرے گا، سعودی عرب کے حساب سے افطار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی جو ہے فلائٹ میں بیٹھا پاکستان یا انڈیا سے فلائٹ میں بیٹھا سحری کر کے، اور ابھی وہ خلا میں ہے، افطار کا وقت خلا میں ہو رہا ہے، تو خلا کے حساب سے وہ افطار کرے گا، انڈیا پاکستان کے حساب سے نہیں. خلا میں دیکھے گا سورج ڈوب رہا ہے، اور حالانکہ جب فلائٹ میں آدمی بیٹھا رہتا ہے تو بہت لیٹ میں سورج ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے، فلائٹ میں ہے، تو اس میں جو ہے اسی کا خلا کا اعتبار کیا جائے گا. جب سورج ڈوب جائے گا تب وہ افطار کرے گا. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی سعودی عرب میں عید منایا اور پاکستان 2 گھنٹے میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ عید آ گئی، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کا رمضان ختم ہو چکا ہے. اب اگر وہ عید کی نماز نہیں بھی پڑھے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر مسلمانوں کی عید میں شامل ہو جاتا ہے، ان کی خوشی میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے رمضان کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے. یہاں عید کر لیا ہے، روزہ رکھ لیا، عید منا لیا، فطرہ دے دیا، اس کے رمضان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اگر کسی ملک میں جا رہا ابھی وہاں عید کی نماز باقی ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ اس کا معاملہ ختم ہو چکا تھا. تو یہ 2 چند مسائل خلیجی ممالک سے متعلق تھے. آخری عشرہ سے متعلق ایک مسئلہ فطرانہ کا میں ذکر کر دوں. اس میں بھی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے، فطرانہ کتنا دینا چاہیے، کس حساب سے، طرح طرح کے سوالات. ہم دبئی میں ہیں، ہمارا بچہ یہاں پر ہے، ہم سعودی عرب میں ہیں، ہماری بیوی وہاں پہ ہے، یا ہماری بیوی جو ہے چند دن کے لیے عمرہ پہ جو ہے سعودی عرب آئی ہے، کس حساب سے فطرانہ دیں گے؟ ان سارے مسئلوں کا ایک جواب ہے کہ اسلام نے فطرانہ متعین کیا ہوا اور ہمیشہ قیامت تک وہ متعین رہے گا. کسی بھی ملک کے لیے الگ الگ فطرانہ نہیں ہے. لوگوں نے جو ہے فطرانہ سمجھا ہی نہیں ہے، اور پھر ہمارے مولویوں نے کچھ اس میں گڑبڑ کیا، اس کی وجہ سے لوگ سمجھنا نہیں چاہتے. ہمارے مولوی جو ہے پاکستان کے حساب سے اتنا فطرانہ، انڈیا کے حساب سے اتنا فطرانہ، سعودی عرب کے حساب سے اتنا فطرانہ. جب ایسے اتنا ہر ملک کے لیے الگ الگ بتائیں گے تو لوگ تو کنفیوژن ہوں گے.
فطرانہ شریعت نے متعین کیا ایک سا ایک آدمی کی طرف سے، وہ قیامت تک متعین رہے گا سارے ملک والوں کے لیے۔ یہ سیدھا سیدھا دین ہمارے یہاں بتایا نہیں جاتا، ٹیڑھا ٹیڑھا اپنی طرف سے نکال نکال کے بیان کیا جاتا۔ ایک سا تقریباً 2.5 کلو، یا عرب کے علماء کہتے ہیں 3 کلو، 2.5 کلو ہمارے عام طور سے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک سا نکالنا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں۔ امریکہ کا مسلمان بھی ایک سا نکالے گا، سعودی عرب کا بھی نکالے گا، دبئی کا بھی نکالے گا۔ اب بتائیے اس میں سوال طرح طرح کا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر کہیں مجبوری ہو، پیسہ والا معاملہ کہ فطرانہ پیسے کی صورت میں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، اگر کہیں پر عذر ہو، پیسہ لینے والا نہ ہو، یا کوئی شدید ضرورت مند ہو، تو جو 2.5 kg کا پیسہ بنے گا آپ جہاں پہ رہتے ہیں اس حساب سے پیسہ آپ دے سکتے ہیں، یہ ضرورت اور عذر کی وجہ سے۔ ورنہ فطرانہ کے طور پر 2.5 کلو غلہ اور اناج دینا ہے، اور یہ قیامت تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، شریعت مکمل اور کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ لوگ جو ہے مطلب یہ اس میں غلطی علماء کی ہے، علماء نے جو پیسہ تقسیم کر دیا نا، ہر رمضان سے پہلے ہی وہ جو ہے کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، پاکستان میں اتنا ہو رہا ہے، خلیج قطر میں اتنا ہو رہا ہے، دبئی میں اتنا ہو رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب بیوقوف ہیں، لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ وہ بتاؤ نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک سا جو ہے ہمیں فطرانہ متعین کیا، ایک سا تقریباً جو ہے 2.5 kg کا یا 3 kg کا یا 2.25 کلو کا ہوتا ہے، آپ وہ بتائیں، صحیح دین بتایا نہیں جاتا ہے۔ پیسہ بتاتے ہیں تو لوگ کنفیوژن ہوتے ہیں، اور تمام مولویوں سے یہی پوچھا جاتا ہے اس سال فطرانہ کتنا ہے، اس یعنی جیسے لگتا ہے کہ سال سال کے حساب سے فطرانہ چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، اور کنٹری کے حساب سے بدل رہا ہے، جبکہ فطرانہ متعین ہے اور اناج میں سے ہے، وہ ایک سا ہے۔ اور فطرانہ کا وقت کیا ہے؟ فطرانہ کا وقت جو ہے ہمیشہ نہیں دے سکتے۔ فطرانہ کا وقت ہے چاند نکل جائے عید کا، اس وقت سے لے کر کے عید کی نماز سے پڑھنے سے پہلے پہلے تک، یہ واجبی وقت ہے۔ کون سا؟ واجب، اس میں ہر حال میں ادا ہی کر دینا، اس کو واجبی وقت کہتے ہیں۔ اور ایک وقت ہے جواز کا، جواز کا وقت ہے کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے آپ دے سکتے ہیں فطرانہ، لیکن اگر اس سے زیادہ دن پہلے فطرانہ دیتے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہو جائے گا، فی سبیل اللہ صدقہ ہو جائے گا، فطرانہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں، کسی کو وکیل بنا دیں کہ یہ میرا فطرانہ ہے، غریب کو دینا ہے، لیکن ابھی نہیں دو، اپنے پاس رکھنا، عید سے 1-2 دن پہلے، ہماری جو عید ہونے والی اس سے 1-2 دن پہلے دے دینا، اس سے زیادہ دن پہلے نہیں۔ تو وکالت کے طور پر، نیابت کے طور پر کچھ دن پہلے ہم فطرانہ کسی کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن وہ کب دے گا مستحق کو؟ عید سے 1-2 دن پہلے دے گا، یہ ذہن میں رہے۔ لیکن عید سے زیادہ دن پہلے جو ہے دینا فطرانہ نہیں۔ بہت سے جاہل لوگ بولتے ہیں کہ فطرانہ بہت پہلے دے دینا چاہیے تاکہ غریب لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں۔ وہ فطرانہ کیا ہے جس سے غریب لوگ اپنی ضرورت نہ پوری کر سکیں؟ یہ جو ہے اپنی جو ہے چکنی چکنی باتیں ہیں۔ ہمیں جو شریعت نے بتایا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، لوگوں کی عقلوں پر نہیں جانا۔ شریعت نے جو متعین کیا ہے، جو شریعت نے طریقہ اور تعلیم دی ہے، ہمیں اس تعلیم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ ہے، بہت ساری غلطیاں آخری عشرے میں لوگ کرتے ہیں۔ جیسے آخری عشرے میں جو ہے ایک آخری جو جمعہ ہوتا ہے، اس جمعہ کو لوگ الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کہا جائے۔ اس جمعہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ ایک جو ہے نیا سے نیا کپڑا پہنتے ہیں، بن ٹھن کر اور سج سور کر مسجد جاتے ہیں، جیسے لگتا ہے آج کی جمعہ تو چھوٹنی نہیں چاہیے، اور کوئی جمعہ چھوٹ جائے لیکن وہ آخری جمعہ نہیں چھوٹتا ہے، اور پھر بہت پہلے بڑی تیاری کے ساتھ لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ تصور صحیح نہیں، آخری جو یعنی الوداعی جمعہ کا اسلام میں تصور نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے یہ نام دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے الوداعی جمعہ کے تعلق سے لوگوں میں یہ تصور ہے کہ الوداعی جمعہ کو، آخری جمعہ کو اگر آپ 5 نمازیں وتر سمیت ادا کر لیتے ہیں تو قضائے عمری ہو جاتی ہے، یعنی زندگی میں اگر آپ جو ہے جو کچھ نماز چھوڑے تھے ساری نمازیں ادا ہو جاتی۔ ایک تصور یہ ہے، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں میں ایک یہ بھی غلط فہمی ہے، ایک عمل پایا جاتا ہے کہ جو آدمی آخری جمعہ کو 4 رکعت ایک سلام سے پڑھے گا، 4 نفل، تو اگر وہ 700 سال تک کی بھی نماز چھوڑا ہو تو ساری نمازوں کی قضا ہو جاتی ہے، بھرپائی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، باطل روایت ہے، بیان کی جاتی ہے لوگوں میں۔ اس بات کا جو ہے یہ صحیح روایت نہیں، اور اس پر عمل کرنا یہ جو شریعت نہیں ہے، یہ منمانی ہے، بدعتی کام ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نمازیں چھوٹی ہیں 2 سال 4 سال 10 سال کی نماز، اس کے لیے سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ آپ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے لگ جائیں، یہ صحیح طریقہ ہے نماز کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے آخری جو ہے عشرے میں ویسے تو عام طور سے لوگ جو ہے صلاۃ التسبیح
تسبیح بڑے جو ہے انہماک سے پڑھتے ہیں، خاص طور سے جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ عورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں اور خاص طور سے آخری عشرے میں جماعت کے ساتھ جو ہے صلاۃ التسبیح پر بڑا دھیان دیتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح ایک مختلف فی نماز ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، تو بعض علماء ساری حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، بعض علماء جو ہے کچھ حدیثوں کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں راجح بات یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح ثابت نہیں ہے، اس نماز کو نہ پڑھیں۔ جو نماز ثابت ہیں ان نماز کو تو آپ ادا نہیں کرتے ہیں، انہی نمازوں کو اگر صحیح سے ادا کرنا چاہیں ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بتائیں جو جیسے تہجد کی نماز ثابت ہے، کون ہے جو ڈیلی تہجد کی نماز آخری وقت میں آخری پہر میں اور مکمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز ادا کی ہے ٹہر ٹہر کر طوالت کے ساتھ، کون ہے؟ ایک دن بھی وہ اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو جو چیز ثابت ہے وہ تو پڑھتے نہیں۔ فرض نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اس میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز ثابت ہے اس پر دھیان رکھیں اور اس کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں آخری جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ بھی بتا دیں، کیونکہ جو ہے اب درس نہیں ہوگا، آخری درس ہے، تو اس لیے عید کی نماز کا طریقہ۔ عید کے دن جو ہے غسل کرنا سنت ہے، اور عید کے لیے جب غسل کریں تو فجر کی نماز کے بعد کریں گے۔ فجر سے پہلے اگر کوئی عذر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، فجر کے بعد اگر غسل کرتے ہیں تو یہ افضل ہے۔ اور پھر عید کی نماز کے لیے نیا کپڑا ہو تو بہتر ہے، نیا کپڑا نہ ہو تو صاف ستھرا سفید کپڑا ہو تو اچھی بات ہے۔ پھر عید کے دن خوشبو لگائیں، 3 کام کریں، غسل کریں، اچھا لباس لگائیں اور خوشبو لگائیں، یہ 3 چیز کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر پڑھتے ہوئے جو ہے عیدگاہ جائیں گے۔ اور تکبیر کیا ہے، یاد ہے کوئی تکبیر؟ کوئی بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو عید کی تکبیرات ہیں ان تکبیرات میں سے کوئی بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یاد ہے سب کو؟ جن کو جو ہے یاد نہیں وہ تکبیر یاد کر لیں۔ یہ تکبیر کب سے پڑھنا ہے؟ عید کا چاند ہو جائے اس وقت سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے تک یہ تکبیریں ہمیں برابر پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تکبیر ہے۔ جب عیدگاہ چلے گئے تو وہاں سنت نفل وغیرہ نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، وہاں پر جو ہے عید کی 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز کا طریقہ ہمیں جاننا چاہیے، اگر چھوٹ جائے یا نہیں بھی چھوٹے تو نماز پڑھتے ہوئے ہمیں معلوم رہے کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں گے، عید کی 2 رکعت نماز کی نیت کر کے آپ کھڑے ہوں گے، اور اس میں پہلی رکعت میں سب سے پہلے امام صاحب 7 تکبیرات کہیں گے، مسلسل 7 تکبیرات کہیں گے۔ ان تکبیرات پر ہاتھ اٹھانا بھی جو ہے جائز ہے، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور 7 تکبیرات کے بعد امام صاحب پھر جو ہے الحمدللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ پیچھے مقتدی جو ہے پوچھے مقتدی بھی آہستے سے تکبیر کہہ سکتے ہیں، رفع الیدین کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب قرآن کی قرأت کریں گے امام صاحب تو پیچھے جو ہے دھیان سے قرأت سننی۔ یہ پہلی رکعت ہو گئی، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں 5 تکبیریں کہی جائیں گی، سب سے شروع میں اسٹارٹنگ میں 5 تکبیر امام صاحب کہیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پیچھے مقتدیوں کو بھی آہستے سے جو ہے تکبیر کہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں رفع الیدین کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد خاموشی سے امام کی قرأت سنیں گے۔ اس طریقے سے پھر جو ہے رکوع اور سجدہ کریں گے اور 2 رکعت نماز کمپلیٹ کریں گے۔ یہ عید کی نماز کا 2 رکعت طریقہ اسی طریقے سے۔ اگر کوئی آدمی تاخیر سے آتا ہے، عید کی نماز چھوٹ گئی ہے، تو وہ عید کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز ادا کر لے گا۔ اسی طرح سے پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات، اس طریقے سے۔ اگر کوئی عورت نہیں پہنچ سکے یا کسی کے لیے عذر ہو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی راستے میں رہ گیا، کوئی ٹریفک میں جام ہو گیا، عید کی نماز چھوٹ گئی کہیں پر بھی، تو 2 رکعت عید کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز ادا کر لے گا۔ اکیلے بھی ادا کر سکتا ہے، چند آدمی ہے تو مل کر کے بھی کر سکتا ہے، اور جو خطبہ ہے عید کا خطبہ چھوڑ دے، عید کا خطبہ سنت ہے۔ عید کی نماز کے بعد امام صاحب کو چاہیے کہ خطبہ دے، اور خطبہ سننا مقتدیوں کے لیے جو ہے مسنون ہے۔ تو اس طریقے سے عید کی 2 رکعت نماز ہے۔ اس میں عورتوں کا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، عورتیں جو ہے بار بار سوال کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں عورتوں کے لیے اہتمام نہیں ہے، یا مسجد میں وہ جگہ جو ہے مسجد میں جو ہے نہیں، مردوں کے ساتھ گنجائش نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اصل یہ ہے کہ عورتوں کی عید کی نماز بھی مردوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ نکلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ نکلنے کا حکم دیا ہے۔ تو عورتوں کی نماز بھی، عید کی نماز بھی مردوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر مردوں کے ساتھ عورتوں کی عید کی
کی نماز نہ ہو تو کیا عورتیں الگ سے عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اس میں اختلاف اہل علم کے درمیان بعض علماء کہتے ہیں کہ عورتیں الگ سے پڑھ سکتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ عذر ہے، ان کے لیے انتظام نہیں ہے، تو وہ الگ سے مسجد میں یا کسی گھر میں جمع ہو کر عید کی طرح نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں جیسے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے کہ عورتیں الگ سے عید کی نماز پڑھیں، اس لیے عید کی نماز وہ نہ پڑھیں۔ اگر عورتیں اپنے گھر میں اشراق کی نماز، چاشت کی نماز پڑھ لیتی ہیں تو وہ بھی کفایت کر جائیں گے۔ صبح میں جو ہے سورج نکلنے کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، چاشت کی نماز پڑھ لیتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ عید کی نماز عورتوں کے حق میں واجب نہیں، عورتوں کے حق میں مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن مردوں کے حق میں واجب، مردوں کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، عورتوں کو ضروری نہیں ہے۔ اگر موقع مل جائے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں، اگر موقع نہ مل سکے تو آپ اپنے گھر میں صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا اگر مسجد میں یا عیدگاہ میں انتظام ہو جائے تو مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ جو آخری عشرے کے تعلق سے چند مسائل و احکام تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم نے جتنا بھی روزہ رکھا ہے ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہم نے جتنی بھی عبادت کی ہیں ان ساری عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ایام بچ گئے ہیں ان ایام میں محنت اور مشقت کے ساتھ بندگی کرنے کی توفیق دے اور ہم سب لوگوں کو شب قدر پانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دین پر عمل کیا ہے، جیسے جو ہے شب قدر میں یا جو ہے آخری عشرے میں محنت کرتے تھے، آپ کی سنت کے مطابق ہمیں بھی جاگنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں جی۔ تحیۃ المسجد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھیں گے تو تحیۃ المسجد پڑھیں گے کیونکہ وہ مسجد ہے، ہاں، لیکن اگر مصلی العید یعنی مصلی میں جائیں گے، صحرا میں نماز پڑھیں گے تو وہاں کوئی نفل یا تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے۔ عام طور پر یہ ڈفرنس دیکھا ہے ابھی سعودی عرب میں بھی جی کہ سعودی ویسے نماز میں جب جاتے ہیں تو تحیۃ مسجد کے بغیر بیٹھتے نہیں ہیں، جی جی، عید والے دن تقریباً 10% لوگ پڑھتے ہیں، آپ یہ باقی لوگ گھر سے آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں تو اس کا ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہی رہتے ہیں کیونکہ فجر کے ہاں جو آتے ہیں تو ان کو معلوم شریعت کا معلوم نہیں رہا ہوگا، تو شرعی معاملہ یہ ہے کہ اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی جائے تو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ اور سعودی عرب میں جو ہے افضل وقت پہ یا جو اصل وقت ہے اس وقت پر عید کی نماز ہوتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں عید کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اصل وقت پہ نہیں ہوتی، وہ وقت جو ہے ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں۔ اصل وقت کیا ہے؟ اصل وقت یہ ہے کہ جب سورج نکل کر بلند ہو جائے، اشراق یا صلاۃ الضحیٰ کا جو وقت شروع ہوتا ہے نا، وہی عید کا وقت ہے، اس وقت پہ عید کی نماز پڑھنی چاہیے، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، لیکن ہمارے یہاں اس کی پابندی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے جمعہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے صرف عید بقرعید پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال کر کے تاخیر کی جاتی ہے۔ لیکن جو نماز پڑھنے والے اگر رہیں، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، تو ان کے لیے کبھی بھی اس طرح سے انتظار کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ تو لوگوں کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اور ڈیلے کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا یہاں سے سفر کر کے جو انڈیا پاکستان جا رہے ہیں جی تو ایک روزہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو جی 31 روزے ہم رہ سکتے ہیں؟ جی جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جو وہاں سے آ رہے ہیں یہاں کے بعد کم ہوتے ہیں، اگر کم ہوتے ہیں تو 29 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اگر 29 ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، 29 سے کم ہوتے ہیں تو رکھنا پڑے گا، اور اگر سفر میں انہوں نے روزہ چھوڑا تھا تو پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی، تو 29 تو ہو ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا، کم ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ایک روزہ تو توڑے گا سفر کی وجہ سے۔ شیخ صاحب یہ فطرانہ جو دینا ہے یہ اناج دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، اناج دینا ضروری ہے؟ اصل تو اناج ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، یہ روزہ کو پاک کرنے کے لیے ہے اور مسکین کی غذا ہے۔ تو غذا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اناج ہے غذا، اور پھر جو ہے طے بھی کیا ہے جو میں سے فلاں میں سے غلے میں سے ایک جو ہے ایک سا دینا ہے، سا متعین کیا، سا جو ہے پیسہ نہیں ہے، سا جو ہے پیمائش ہے اناج کے لیے، تو اناج میں سے دینا چاہیے، لیکن ضرورت کے تحت پیسہ دے سکتے ہیں، جیسے یہاں پر 2.5 کلو یا 3 کلو بنتا ہے تو اس کا جو پیسہ بنے گا وہ ضرورت کے وقت دینا مجبوری میں۔ لیکن یہاں دیکھیں مالدار ملک ہے، پیسے والا ملک ہے، یہاں پر دھان، چاول، گیہوں، دال، مکئی، باجرہ نہیں نکلتا ہے، لیکن دکانوں میں آپ دیکھیں گے فطرانہ دینے کے لیے 3 kg کا کیس بنا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں دال، گیہوں، چاول سب کچھ نکلتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اناج کا جو ہے پیکٹ نہیں بنتا ہے، جیب میں سے پیسہ نکالتے ہیں، الٹا ہوتا ہے۔ تو یہاں شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،
زمین سے غلے یہاں نہیں نکلتے لیکن پھر بھی جو شریعت میں ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں غلہ موجود ہے, غلہ ہی ہم اناج پیدا کرتے ہیں لیکن شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اسلام سے ہم دور ہو رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں. عبادت میں کسی درس دینا بیٹھ جانا وہ ٹھیک ہے ان راتوں میں درس نہیں دینا چاہیے. ان راتوں میں عبادت, نماز پڑھیں, دعا کریں, تسبیح پڑھیں, ذکر کریں, درس نہیں دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدرس بن کے آئے تھے, معلم کائنات بن کر آئے تھے, ہے نا, معلم کائنات, قرآن کی تبلیغ کے لیے, قرآن کا درس دینے کے لیے. لیکن آپ نے لیلۃ القدر میں یا طاق راتوں میں یا آخری عشرہ میں گھر والوں کو جگایا تو ہے لیکن درس نہیں دیا ہے. گھر والوں کو جگایا لیکن درس نہیں دیا ہے. تو یہ درس نہیں دینا ہے. اپنے یہاں جو لمبی تقریر کی جا رہی, یہ وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے. انفرادی طور پر عبادت کرنی چاہیے. ایک مسئلہ یہ کہ یہاں پہ ہمیں سم تک نہیں پتہ چلتا کہ مستحق کون ہے فلانا کے لیے. جی, اپنے ملکوں میں تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ایگزیکٹ یہ بندہ حقدار ہے, تو اس لیے ضرورت اپنے ملکوں میں زیادہ ہے. ہاں دے سکتے ہیں. یہاں کے بنسبت اپنے ملکوں میں زیادہ ضرورت, کیونکہ یہاں تو دینے والے بھی بہت ہیں. سعودی بھی زبردستی آپ لوگوں کو پکڑا دیتا ہے, صبح صبح آپ کے گیٹ پہ رکھ دے گا, تو آپ لوگوں کو نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ فطرانہ زکوٰۃ ہے, یہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ سے اوپر ہے, یہ زکوٰۃ ہے, یہ جو مستحق لوگوں کو دینا چاہیے. تو کوئی گھر پہ رکھ دے تو اس کو پکڑ کے اس کو کہیں لے جاؤ, جو بھائی جو مستحق اس کو دو. یا جو کمپنی میں جس کا روزگار نہیں ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, کام نہیں ہے, معذور ہے, ان لوگوں کو دے سکتے ہیں. وہ جو درس ہوتا ہے شب قدر میں انڈیا میں, جی, جو مسجد میں درس ہے, وہ بولتے ہیں کہ لوگ جو بھٹکتے رہتے تو ان کو جوڑنے کے لیے, مطلب مشغول کرنے کے لیے وہ اس کے نسبت سے ہوتے ہیں. اگر بھٹکانے والا شیطان تو آلریڈی قید ہے, اس کے باوجود انسان رمضان میں بھٹکے, شب قدر کو اہمیت نہیں سمجھے, تو ایسے آدمی کو پکڑ کر شب قدر میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے بدنصیب کو چھوڑ دینا چاہیے جو رمضان کو رمضان نہ سمجھے, شب قدر کی اہمیت معلوم نہ ہو, اس رات میں بھی وہ بھاگ رہا ہے. وہیں پر اعلان کر دیجیے کہ آج مسجد میں پیسہ بٹے گا, اور کچھ نہیں کیجیے. دیکھیے دھڑا دھڑ آپ کے پاس آئے گا, چل کے آئے گا, سوئے گا بھی نہیں آدمی, ہے نا. تو جس کو اہمیت نہیں, ایسے بل دھکیل زبردستی پکڑ کر کے کوئی فائدہ نہیں. رمضان کو رمضان نہ سمجھے آدمی, تو یہ عذر ہے, ایک بہانہ ہے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نہیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر تراویح کی نماز جماعت سے ہوئی شب قدر میں, الحمدللہ اس میں شریک ہو جائیں. اگر کہیں رمضان میں مسلسل درس ہو رہا تھا, کچھ درس اس دن بھی دے دیا, 5 منٹ 10 منٹ کے لیے درس دے دیا, کوئی حرج نہیں. لیکن وہ 1-2 گھنٹہ 2-3 گھنٹے کا جو ہے لیکچر دیا جائے, یا باقاعدہ جو ہے بڑے بڑے لمبے چوڑی تقریر کرنے کے لیے مقرر کو بلایا جائے, یہ شب قدر کا جو ہے ضیاع ہے. شب قدر کو ضائع کرنا ہے. اور اس طرح سے ہو رہا ہے انڈیا پاکستان میں, اس طرح سے لمبی تقریریں, 5 راتوں کے لیے 5 بڑے بڑے اسٹار مقرر کو منتخب کیا جاتا ہے, جو اسٹار قسم کے ہوتے ہیں. اچھا 2 گھنٹے کی تقریر چلتی ہے, اور پھر عورتوں کی بھی اس طرح سے, اور مرد کو دیکھ کے عورتیں بھی اس طرح سے محفل جما رہے ہیں. وہ ذکر کی مجلس, تلاوت جو ہے مل کے تلاوت کر رہے ہیں, مل کے دعا کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اجتماعی طور پر تلاوت, اجتماعی طور پر ذکر, اجتماعی طور پر عبادت نہیں کریں گے. آپ انفرادی طور پر عبادت کریں, اپنے گھروں میں کریں یا کہیں پر بھی کریں, انفرادی طور پہ کرنا ہے. ہمارے مسجد میں 6 رکعت عشاء میں پڑھاتے ہیں, اور جی 4 رکعت قیام اللیل, اس طرح تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں. اس طرح 1 گھنٹے میں 4 رکعت پڑھتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو ہے تعداد 13 کی جو ہے گنتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت تک پڑھتے تھے, تو اس کو جو ہے 2 میں ڈیوائڈ کر کے پڑھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. وہ 13 رکعت جو ہے جو سنت سے ثابت, حدیث سے ثابت ہے, اس طرح سے اس مسجد میں بھی ہم نے بھی جیسے پڑھا, اور اس میں بھی عام طور سے اسی پر عمل ہوتا ہے کہ 6 رکعت پڑھا دیتے ہیں عشاء کے بعد, اور باقی جو 4 + 3 رکعت جو ہے بعد میں 1 بجے کے بعد پڑھاتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کئی جگہوں پہ بڑھ بھی رہی ہے 13 سے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اگر 11 یا 13 سے تعداد بڑھاتے ہیں تو فکس نہیں کریں گے. فکس ہے 11 یا فکس ہے 13, اس کے بعد فکس نہیں کریں گے. نہ 20 فکس کریں گے, نہ 40 پڑھیں گے. اگر جو ہے پڑھنا چاہیں تو جتنا پڑھیں, لیکن فکس نہیں کریں گے. فکس کر کے صرف 2 گنتی ہے, یا تو 11 ہے یا 13 ہے. فکس کر کے آپ اسے پڑھا سکتے ہیں. جی جی. ابھی مسجدوں میں تقریباً 10 ٹوٹل 13 پڑھا رہے ہیں. جی اس کو فکس کر کے پڑھا رہے ہیں لوگ. ہاں, تو 13 تو ثابت ہے نا, 13 ثابت ہے نا. رسول اللہ علیہ وسلم 13 تک بھی پڑھتے تھے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جو چیز فکس نہیں ہے وہ نہیں ہمیں فکس کرنا چاہیے.
آزاد ہے صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کی نماز 2 رکعت نماز، تو جتنا پڑھنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں بتانا ضروری، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ فلاں آدمی مستحق ہے، مستحق ہونا شرط ہے، مستحق ہے تو آپ دے سکتے، مستحق نہیں ہے تو نہیں دیں، بتانا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ میں بھی بتانا ضروری نہیں، صدقہ دے رہے ہیں اس میں بھی بتانا ضروری نہیں۔ ہاں اگر پوچھے اس کو ڈاؤٹ لگے کیسا مال ہے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں تاکہ اس کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ پھر آدمی کھانے والا بھی تو متقی ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے کون سا پیسہ کھا سکتے ہیں کون سا نہیں کھا سکتے، اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آپ قرض دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ قرض سمجھ کے پھر بعد میں پریشان ہو جائے، وہ بھاگتا پھرے کہ بندہ مجھے قرض دے دیا تھا، اب جو ہے آپ جہاں بھی دیکھے گا آپ سے بھاگے گا۔ تو یہ کلیئر اگر پوچھے تو کلیئر کر دیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔